بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم ترین رکن ہے، عبادت ہے، لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ کیا ہر مانگنے والا مستحق ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن مجید سے جانتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف 8 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ انہی لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ تو پہلے فرمایا نمبر 1 پر ہے فقیر۔ فقیر یعنی وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا اتنا کم ہو کہ اس کا گزارا ہی مشکل ہو، اتنا کم ہو کہ گزارا نہ ہو سکے۔ نمبر 2 ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عاملین، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے کی ذمہ داری پر مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب اور پھر رقاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب اور پھر رقاب کا ذکر فرمایا۔ مؤلفۃ القلوب کیا ہیں؟ جن کے دل جوڑے جائیں، جن کے دل مائل کیے جائیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، یا پھر ایسے با اثر لوگ جن کے اسلام لانے سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کے بعد کچھ نو مسلم سرداروں کو مال عطا فرمایا تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں، اور پیارے نبی کے اس عمل کا مقصد خریدنا نہیں تھا بلکہ دلوں کو جوڑنا تھا تاکہ اسلام مضبوط ہو۔ اب آج کے زمانے میں نو مسلموں کی مالی مدد اور ایسے افراد کی مدد جنہیں اسلام سمجھنے میں سہولت چاہیے، یا وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں، یہ لوگ اسی باب میں آ سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب میں اگر مزید وضاحت کی جائے تو لفظ مؤلفۃ القلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے لوگوں کو دیتے تھے۔ بعض کافروں کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بھی کچھ زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے، بعض کافروں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیتے تھے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے۔ لیکن جب بعد میں اسلام کو غلبہ ہوا تو یہ جو مت تھا اجماع کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ اب کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رقاب کا لفظ استعمال کیا۔ پہلے کے دور میں غلامی کا نظام تھا۔ زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد انسان کو غلامی سے آزاد کرنا تھا، لیکن اس دور میں اب غلامی کا نظام نہیں ہے۔ آج بظاہر غلامی نہیں ہے، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق ان صورتوں پر ہو سکتا ہے، جیسے کوئی مسلمان قیدی ہے جو ظلم کا شکار ہے، یا پھر کوئی مسلمان جبری قید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی مقصد ہے کہ انسان کو قید اور ظلم سے آزادی دلانا۔ اسلام کا مزاج ہی آزادی ہے، انسان کو قید اور جبر سے آزادی دلانا۔
تو ابھی ہم نے ذکر کیا فقیر، مسکین، عاملین یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، ذمہ دار، اور مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے ہوں، اور رقاب یعنی کہ آج کے دور میں اس کا اطلاق قیدیوں یا ظلم میں جکڑے لوگوں کی مدد پر ہو سکتا ہے۔ آگے 6 نمبر پر ہے قرض دار، جو شخص قرض میں ڈوبا ہو اور ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرض دار کی مدد کو بہت بڑی نیکی قرار دیتے تھے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے کام 7ویں نمبر پر آتا ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے کے کام، یعنی دین کی خدمات، جہاد اور دعوت وغیرہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 8ویں نمبر پر فرمایا مسافر، وہ مسافر جو راستے میں محتاج ہو جائے، چاہے وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی سفر میں ہے اور محتاج ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جانی چاہیے۔ زکوٰۃ صرف غربت کا حل نہیں ہے، یہ ایک مکمل معاشی نظام بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر زکوٰۃ دیتے وقت صرف غربت دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے حکمت کے ساتھ پورا نظام بیان فرمایا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، نہ کہ صرف جذبات کے مطابق۔ تو یہ قرآن پاک نے 8 مصارف بتائے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کسے نہیں دی جا سکتی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کا خلاصہ ضرور کریں گے۔ اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالدار اور طاقت کمانے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو آدمی یا عورت نصاب کے مالک ہیں، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے پیسے ہیں، اس پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ مالدار اور طاقتور کمانے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح جگہ دینا ہے۔ غلط جگہ دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ اپنی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مستحق کی تحقیق کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔